السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورۃ التین اردو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التین والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینین کی۔ طور سینین یہ وہی کوہ طور ہے جہاں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام کیا تھا۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس میں قتال کی اجازت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں جو اس میں داخل ہو جائے اسے بھی امن حاصل ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل 3 مقامات کی قسم ہے جن میں سے ہر ایک جگہ میں جلیل القدر پیغمبر مبعوث ہوئے۔ انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں پر اس کی پیداوار ہوئی، اور وہ ہے بیت المقدس جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے۔ سنین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور شہر مکہ میں سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہ جواب قسم ہے۔ اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کا منہ نیچے کو جھکا ہوا ہے۔ صرف انسان کو دراز قد سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے۔ پھر اس کے اعضاء کو نہایت تناسب کے ساتھ بنایا، ان میں جانوروں کی طرح بے ڈھنگا پن نہیں ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ یہ اشارہ ہے انسان کی ارذل العمر کی طرف، جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف آ جاتا ہے، اور انسان کی عقل اور ذہن بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس سے کردار کا وہ سفلاپن لیا ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان انتہائی پست اور سانپ بچھو سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس سے ذلت و رسوائی کا وہ عذاب مراد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے۔ گویا انسان اللہ رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے احسن تقویم کے بلند رتبہ و اعزاز سے گرا کر جہنم کے اسفل السافلین میں ڈال لیتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے۔ یہ انسان سے خطاب ہے کہ اللہ تعالی نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا، اور وہ تجھے اور اس کے برعکس ذلت میں گرانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزا کا انکار کرتا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالی سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اس کے عدل ہی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے اور ان کی داد رسی کرے جن پر دنیا میں ظلم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ویڈیو میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔